انشاءاللہ آپ محظوظ ہوں گے، اور محقق العصر بھی اللہ کے فضل سے مولانا قاری محمد یاسین ساجد نقوی صاحب آف لاہور، وہ آپ کے سامنے اپنے مخصوص انداز میں خطاب فرمائیں گے۔ مولانا یاسین ساجد نقوی صاحب آف لاہور۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک گزارش ہے پہلے تو پھر گفتگو شروع کرنے ہیں۔ انتظامیہ کو میرے آستے نا موضوع فائنل نہیں ہو رہا، میں کبھی عوام نو پوچھ لینے۔ دو موضوع میرے سامنے نے، ایک تے شان امیر معاویہ کیونکہ صبح 22 رجب ہے، اور دوسرا موضوع نوجوانہ دی اصلاح دے والے نال، میں نو جڑا آخ دے گا میں انشاءاللہ بیان پکے ہو؟ چلو بے وفات کوئی نہیں، چلو۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه۔ بیٹے خاموش۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم۔ حضرات گرامی، زی وقار، میں تو کسی بٹن ہاتھ میں نہیں لایا، میں تو نہیں لایا۔ امیر معاویہ دی شان سننی کو سوکھی دے نہیں نا۔ حضرات گرامی، زی وقار، بزرگوں اور دوستوں، جو آیت مبارکہ خطبہ مسنونہ اندر پڑھی ہے، اس کی روشنی اندر چند ایک گزارشات سے توجہ فرمائیے۔ برادر محترم مولانا سرفراز صاحب، انہوں دا حکم سی، آرڈر سی، این سمجھ لو بھی جے نہ آندا تو پھر ہو سکتا پھانسی دے آرڈر ہوندے۔
اللہ انہاں دی اس محبت نو قبول فرما لے۔ 2-3 دن تو بخار دی شدت بھی سی اور مغرب تو بعد لاہور اندر پروگرام، لیکن انہاں فرمایا جی آنا ہے تسی تہاڈی جان چھٹنی ہے، نہیں تو کوئی معافی نہیں۔ بہر کیف اللہ سب دی محبت قبول فرمائے۔ مدر اقبال صدیقی صاحب، قاری یحییٰ صاحب، سارے احباب مسلسل رابطے اندر رہے۔ غور کیجیے، توجہ فرمائیے، رجب المرجب دا مہینہ جاری و ساری ہے، آج 21 رجب ہے، صبح 22 رجب ہے۔ معروف روایت دے مطابق 22 رجب المرجب نو امیر المؤمنین، امیر المسلمین، زیغم اسلام، فاتح شام، اسلام اور کفر دے درمیان اندر پہچان دا نام، ہر مومن دے محبوب، ہر مومن دی جند جان، خال المسلمین، خال المؤمنین، سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ دی وفات دا دن ہے۔ آل الحدیث ہونے دے ناطے میرا حق بندہ ہے کہ جس طرح دیگر اصحاب رسول اہل بیت دی عزت، عظمت، شان، رفت، بلندی اور مقام نو اسی بیان کرنے ہیں، اسی طرح ہی یار تو مہربانی نہیں کردا، ایک باری بچے سیٹ کر لو، میرے تو بالی واسطے تیری ہے۔ معذرت دے نال گزارش ہے کہ کوئی مجلس کے آداب ہوندے نے، اے بار بار اٹھنا بیٹھنا شور شرابہ نو ختم کرو۔ تائیں تے 10 سال ہو گئے سانو جلسے کر دیاں تو انہوں سن دیاں، باہر جا کے آندے مولوی کی بیان کیتا سی، اوہی کیتا سی جڑا کے بیان کر دے ہوندے۔ ماحول بدلو، کچھ لے کے جاؤ۔ اگر اس سردی دی رات اندر لمبا سفر کر کے دور دراز تو بستر چھوڑ کے آ کے بیٹھے ہو، پھر کوئی پیغام لے جائیے، کوئی درس لے جائیے، کوئی سبق لے جائیے۔ جتنا پیچھے ہو چکا برداشت کیا، ہن جس بچے نے شرارت کی یا جس فرد نے بولیا، بالخصوص سونڈ والے تا بولنا منع ہے۔ غور کیجئے، توجہ فرمائیے، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک اندر فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس، فرمایا میرے پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیان کیجئے کنتم خیر امہ، تم سب سے بہترین امت ہو۔ جدو آیت مبارکہ آسمان تو نازل ہوئی، کی شاہ میں تو اسی میں کوئی سیانا بندہ آگے بہو یار، ساری عمران خان دی پارٹی آگے باہ چھڑی۔ کنتم خیر امہ، فرمایا تم سب سے بہترین امت ہو۔ جدو آیت مبارکہ آسمان تو نازل ہوئی، سیدنا جبریل علیہ السلام اس آیت نو لے کے آئے، سرور کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے جدو آیت مبارکہ نازل ہوئی، محبوب علیہ السلام نے پھر جدو قرآن پاک دی آیت مبارکہ تلاوت کی، کنتم خیر امہ، تم سب سے بہترین امت ہو۔ اس آیت مبارکہ دے سب تو پہلے مصداق محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ اکرام نے، اگر اس طرح سمجھ نہ آئے حدیث صحیح مسلم تے توجہ کیجئے، صدیقہ کائنات ام المؤمنین اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث دی راویہ نے، اماں جی فرماندیاں نے کہ ایک شخص نے نبی علیہ السلام کو سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای الناس خیر، محبوب سب تو بہترین لوگ کون نے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا سب تو بہترین لوگ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے زمانے دے لوگ نے۔ دوسری حدیث پاک صحیح البخاری اندر جو معروف حدیث ہے، خیر القرون کرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، فرمایا سب تو بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے، سب تو بہترین لوگ میرے زمانے دے لوگ نے۔ اور قرآن پاک دی آیت دے مطابق
سب تو بہترین امت محمدی ہے، اور اس امت دے سب تو پہلے مصداق اس آیت دے محمد مصطفیٰ دے صحابہ اکرام نے، گویا صحابہ اکرام اس امت دے اندر سب تو بہترین لوگ نے، صحابہ اکرام اس امت دی بہترین شخصیات نے، صحابہ اکرام اس امت دی اصل نے، صحابہ اس امت دی اساس نے، صحابہ اکرام اس امت دے سب تو بڑے ولی نے، صحابہ اکرام انبیاء تو بعد رب دی زمین تے سب تو مقدس اور پاکیزہ شخصیات نے۔ آگے توجہ کیجئے، مسند طیالسی اندر سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ دا قول موجود ہے۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماندے نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری کائنات نو بنایا، ساری انسانیت نو بنایا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری انسانیت دلوں نو دیکھیا، ساری انسانیت دلوں نو جھانک کے دیکھ کے جو دل رب نو پیارے لگے، جو دل رب نو پسند لگے، اللہ نے انہوں نے اپنے نبی منتخب کیا۔ پھر انبیاء دے اندروں جڑا دل رب نو سب تو زیادہ پیارا لگا، اللہ نے انہوں نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی صورت اندر اپنے نبی منتخب کر لیا۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماندے نے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری انسانیت دلوں نو دیکھیا، جو دل رب نو سب تو پیارے لگے، جو دل رب نو سب تو پسندیدہ لگے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہاں دلوں نو چن کر کے محمد مصطفیٰ دے صحابہ اکرام منتخب کیا۔ پھر میں کہہ سکنا صحابہ اکرام رب دی پسند نے، صحابہ اکرام رب دا چناؤ نے، صحابہ اکرام رب دی پسندیدہ ترین شخصیات نے، صحابہ اکرام رب دی پسندیدہ ترین شخصیات نے، صحابہ اکرام عظیم ترین لوگ نے، جنہ دے بارے اندر میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تسبوا اصحابی، فرمایا لوگوں میرے صحابہ اکرام نو برا نہ کہنا۔ یہ تو صحیح البخاری کے اندر حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا لوگوں میرے صحابہ اکرام نو برا نہ کہنا۔ فرمایا اگر میرا صحابی اللہ دے راستے اندر ایک مٹھی بر یا آدھی مٹھی بر جو خرچ کرے 425 گرام دے برابر، فرمایا میرا صحابی رب دے راستے اندر جو خرچ کرے، اور بعد اندر آنے والا شخص جو غیر صحابی ہے وہ اللہ دے راستے دے اندر بہت پہاڑ دے برابر سونا بھی خرچ کرے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اس تا احد پہاڑ دے برابر سونا خرچ کرنا صحابی دے مٹھی بر یا آدھی مٹھی بر جو خرچ کرنے دا مقابلہ نہیں کر سکے گا۔ کدھر سیدنا سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ دا قول ہے، سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ فرماندے نے اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کسی شخص نو عمر نو عطا کر دے، کتنی عمر ہے نو علیہ السلام دی؟ علماء نہ بولن باقی دسو کتنی عمر ہے نو علیہ السلام دی؟ 950 سال تو عرصہ تبلیغ ہے۔ انی دعوت قومی لیلم و نہارا، نہ کوئی دن دا جلسہ چھوڑے نہ رات دا جلسہ چھوڑے، دن بھی تبلیغ ہے رات بھی تبلیغ ہے۔ امام ابن حزم رحمہ اللہ دی تحقیق کے مطابق مختلف اقوال لے تقریباً 1400 سال عمر ہے سیدنا نوح علیہ السلام دی۔ سعید بن زید رضی اللہ عنہ فرماتے اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کسی شخص نو عمر نوح بھی عطا کر دے، ساری زندگی عبادت کرے، ریاضت کرے، ساری زندگی نیکی اندر گزار دے، فرمایا اس دی ساری عمر دی عبادت مل کے صحابی رسول دے اس لمحے دا مقابلہ نہیں کر سکتی جس لمحے اندر صحابی رسول نے محمد مصطفیٰ دے چہرے دا دیدار کیا۔ کدھر سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے لوگوں تہاڈی ساری زندگی دی نیکیاں مل جان جو غیر صحابی ہے، صحابی رسول دے اس لمحے دا مقابلہ نہیں جس لمحے اندر صحابی نے پیغمبر دے چہرے دا دیدار کیتا ہے، مصطفیٰ دی زیارت کی ہے۔ اے مقام صحابہ اکرام دا تاہی قرآن اعلان کر رہے ہیں، فرمایا والسابقون الاولون والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ذالک الفوز العظیم۔ سننا توجہ فرمانا، صحابہ اکرام سارے اعلیٰ نے، صحابہ اکرام سارے افضل نے، صحابہ اکرام سارے امت دی اصل اساس سے بنیاد نے، ساری امت ایک
طرف ہو جائے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے ایک صحابی دی عظمت دا مقابلہ نہیں. توجہ فرمانا غور کرنا. میں صحابہ اکرام دے اندروں آج دے اپنے جناب علی درس دے اندر آج دے کانفرنس دے اندر میں جو پیغام دینا چاہنا, میں جس ہستی اور شخصیت دا ذکر خیر کرنا چاہنا انہیں میرے تواڈے محبوب سیدنا امیر معاویہ, سیدنا امیر معاویہ, سیدنا امیر معاویہ, سیدنا امیر معاویہ, سیدنا امیر معاویہ. نہیں زبان چپ نہ روے, ہونی تے پتہ چلنا مومن کیڑا ہے تے کوڑ کی دے دل اندر ہے. سیدنا امیر معاویہ, سیدنا امیر معاویہ. حدیث و صدیق کا نام لے, اگر ہم سیدنا ابو بکر کا نام لے, سیدنا عمر کا نام لے, سیدنا عثمان کا نام آئے, سیدنا علی المرتضی شیر خدا محبوب خدا کا نام آئے, سیدنا حسن و حسین کا نام آئے, پھر زبان پہ رضی اللہ تعالیٰ کے الفاظ آتے ہیں. معاویہ رضی اللہ عنہ کے نام پہ کنجوسی نہیں. سیدنا ابو سفیان کا نام ہے, کنجوسی نہیں ہے. بولو سیدنا امیر معاویہ. محبت نہ پیار نال کم از کم اتنی آواز تے ہوئے نا کہ معاویہ دے دشمن نو تھوڑی جی تکلیف پہنچے. سیدنا امیر معاویہ, سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ دا ذکر خیر کرنا چاہنا. توجہ فرمانا, کون نے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ جنہ دے بارے قرآن اعلان کر رہا ہوئے. سنو معاویہ دی شان قرآن اندروں. پہلے میں سیدنا امیر معاویہ دی شان قرآن اندروں بیان کرانگا, پھر احادیث مصطفیٰ اندروں بیان کرانگا, پھر سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ دا شان تے مقام صحابہ دی زبان چو بیان کرانگا. سیدنا معاویہ دا مقام سیدنا امام حسن دی زبان چو بیان کرانگا. سیدنا امیر معاویہ دی شان عزت عظمت نو اسلاف امت محدثین دی زبان چو بیان کرانگا. سنیے قرآن دا اعلان کون ہے معاویہ. فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان. سیدنا امیر معاویہ والذین اتبعوہم باحسان دے اندر نے کھولیے قرآن پاک سورہ توبہ پڑھ رہا ہوں, آیت نمبر 100 قرآن کھولیے, نشانی لگائیے آیت نمبر 100, آیت دا نمبر 100 پڑھو قرآن دی آیت نو. فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان. فرمایا جنہیں اسلام قبول کر اندر سبقت کی ہے مہاجرین تے انصار میں, والذین اتبعوہم باحسان. فرمایا پھر جنہیں اسلام قبول کرن اندر انہاں دی پیروی کیتی ہے. اللہ جی 3 گروہاں دا تساں ذکر فرمایا ہوئے, ایک مہاجرین دا ذکر ہے, دوسرا انصار دا ذکر ہے, تیسرا طبقہ, تیسری جماعت, تیسرا گروہ والذین اتبعوہم باحسان نے. اے اللہ انہاں 3 گروہاں دے بارے کی اعلان ہے. رب فرما رہے ہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, رضی اللہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. سنو کون سیدنا امیر معاویہ. فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. فرمایا سن لو میں رب انہاں تے راضیاں تے اے میں رب تے راضی نے. تے والذین اتبعوہم باحسان دے اندر میرے سیدنا امیر معاویہ شامل نے. پھر میں کہہ سکنا ہوں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. رب فرما رہا وے میں معاویہ تے راضیاں تے معاویہ میں رب تے راضی ہے. سب تو بڑا گولڈ میڈل سیدنا امیر معاویہ نو قرآن دے رہا. سب تو بڑا میڈل سیدنا امیر معاویہ نو قرآن نے پیش کیا. رب فرما رہا میں امیر معاویہ پہ راضی ہوں. اور اس مقام تے رک ایک نکتے دی بات سمجھئے. نبی علیہ السلام نے فرمایا قیامت والے دن جدو جنتی جنت اندر پہنچ جان گے, رب تعالیٰ فرمان گے میرے جنتیوں بتلاؤ کسی نعمت دی کوئی کمی کوئی تھوڑ تے نہیں. جنتی کہن گے اللہ جی کسی نعمت دی کوئی تھوڑ نہیں, ہر نعمت دی میسر آ چکی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سب تو آخر اندر فرمان کے میرے جنتیوں سن لو پھر میں رب تو آڈے تے اجر راضی ہو گیا, کدے ناراض نہیں ہوا گا.
ہن روک کے بات سنیے، جنتیاں نو جڑی نعمت رب دی رضا سب تو آخر اندر نصیب ہوئے گی، جنت اندر پہنچ کے ساریاں نعمتاں ملنے تو بعد سب تو آخر اندر جڑی جنتیاں نو نعمت نصیب ہوئے گی اور رب دی رضا ہے جو نعمت جنتیاں نو آخر اندر ملے گی۔ اللہ نے محمد مصطفیٰ دے صحابہ نو وہ نعمت اپنی رضا دنیا اندر عطا کر کے اعلان کیا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ صحابہ دا دشمن مر سکتا ہے، کٹ سکتا ہے، زیادہ پیالہ پی سکتا ہے، رب اعلان کر رہا میں صحابہ تے راضی ہاں، میں امیر معاویہ تے راضی ہاں، اور معاویہ دا منکر مر سکتا ہے، معاویہ تے رب راضی ہے، کوئی راضی رہے نہ رہے، رب نے معاویہ واسطے رضا دا اعلان کر دیتا ہے، معاویہ تے رب راضی اور معاویہ رب تے راضی ہے۔ اللہ جی صرف راضی ہو، فرمایا صرف راضی نہیں، جدو میں راضی ہوا میں انعام بھی دینا۔ اسی کسی دی نیکی ویک کے، کسی دا اچھا عمل ویک کے ادھنا راضی ہوئیے تے اسی انہوں انعام کی کوئی نہ کوئی شاید دے چھوڑنے ہو تے خالق کائنات ہے۔ فرمایا صرف راضی ہی نہیں، انعام دے رہے ہیں۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ۔ اللہ پاک نے فرمایا میں سیدنا امیر معاویہ واسطے جنت تیار کر دیتی ہے، میرے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ ہمیشہ ہمیشہ جنت دے اندر رہن گے، حقیقی کامیابی پا گئے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سننا توجہ فرمانا غور کرنا کون نے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 7 ہجری دے اندر صلح حدیبیہ تو اگلے سال جو نبی علیہ السلام تشریف لے گئے نے قضاء عمرہ واسطے، اس موقع تے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے دین اسلام نو قبول کیتا ہوئے، لیکن اپنے اسلام دا اظہار فتح مکہ دے موقع تے کیتا ہوئے۔ فتح مکہ دے موقع تے جدو نبی علیہ السلام فاتح دی حیثیت نال مکہ پاک اندر داخل ہوئے نے، نبی علیہ السلام جدو مکہ پاک اندر داخل ہوئے نے آپ دی زبان تے الفاظ کی نے فرمایا وَقُرْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْنِي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا۔ محبوب علیہ السلام جدو مکہ پاک اندر داخل ہوئے نے، محبوب علیہ السلام جدو بیت اللہ اندر داخل ہوئے کی ویکھیا ہے سامنے بت پے نے، نبی علیہ السلام دے ہاتھ مبارک اندر چھڑی پکڑی ہے، محبوب علیہ السلام نے ویکھیا سامنے ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام دا بت بنا کے رکھیا ہوئے، نبی علیہ السلام نے اپنی چھڑی ہے میں ابراہیم علیہ السلام دے بت دے رکھی ہے۔ فرمایا اللہ تباہ کرے، اللہ برباد کرے، اللہ ہلاک کرے مشرکین مکہ نو، میرا ابراہیم تے مشرک نہیں سی۔ پھر محبوب نے آیت پڑھی کل جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ محبوب جو فاتح دی حیثیت نہ مکہ پاک اندر داخل ہوئے نے، سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے آکے اسلام دا اظہار کیتا ہوئے۔ البدایہ والنہایہ دے اندر امام ابن کثیر رحمہ اللہ روایت لے کے آئے نے، جو سیدنا امیر معاویہ نبی پاک دے پاس آئے نے، نبی پاک نے فرمایا مرحبا یا معاویہ، اے معاویہ تو انو خوش آمدید، معاویہ ویلکم کرنے، معاویہ میں نبی تو انو خوش آمدید کہنا ہوا۔ پنجابی اندر کیا دیئے اے معاویہ ست بسم اللہ جی آیانو، یار جس نو مصطفیٰ استقبال کرن اور کہن مرحباً معاویہ ویلکم، معاویہ اہلاً سہلاً مرحبا، آج اس معاویہ دی شان اندر کوئی جرا کرے اور کہے میں مومن اب وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کو رسول اللہ مرحباً کہہ رہے ہیں، اور ایک عباسی حکمران ہے قائم بھی امر اللہ ہاشمی ہے، 467 ہجری اندر فوت ہوا۔ اس نے ایک کتاب لکھوائی جس نو اعتقاد القادری دا نام دیا گیا۔ 430 ہجری اندر ایک کتاب شائع ہوئی،
اور آج بھی علماء امت اس بات تے اجماع ہے کہ اعتقاد القادری اندر جو عقائد بیان ہوئے انہاں دی مخالفت کرنا فاسق انسان دا کام ہے۔ اعتقاد القادری اندر الفاظ موجود نے کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ دے بارے جدو بھی گفتگو کرو کلمہ خیر کہو، اچھی بات کہو۔ جان دے ہو سیدنا امیر معاویہ کون نے؟ جس وقت نبی رحمت جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے پاس سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے فتح مکہ دے موقع دے اسلام دا اظہار کیتا ہوئے نبی علیہ السلام مکہ پاک نو فتح کرنے تو بعد غزوہ حنین وال تشریف لے گئے، غزوہ حنین واسطے حنین وال نبی علیہ السلام تشریف لے گئے نے تے نبی پاک دے نال جڑے صحابہ اکرام مجاہد گئے نے انہاں دے اندر سیدنا امیر معاویہ بھی نال گئے نے تے جنہاں نے غزوہ حنین اندر شرکت کی ہے انہاں دے بارے قرآن دا اعلان کی ہے، فرمایا ثم انزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلی المؤمنین۔ اللہ پاک نے فرمایا ثم انزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلی المؤمنین، فرمایا جنہاں غزوہ حنین اندر شرکت کی ہے انہاں تے رب نے سکینت نازل کیتی ہے۔ میرے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ تے رب نے سکینت نازل کیتی ہے۔ توجہ فرمانا، البدایہ والنہایہ اندر روایت موجود ہے جدو حنین دے اندر اللہ پاک نے مسلمانوں نو فتح عطا کیتی ہے، میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جدو مال غنیمت تقسیم فرمانے لگے نبی پاک نے فرمایا بلاؤ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بلایا گیا سیدنا امیر معاویہ نو، نبی پاک نے فرمایا 100 اونٹے معاویہ تسی لے لو، تے نبی علیہ السلام نے 40 اوکیے سونا بھی مال غنیمت اندروں سیدنا امیر معاویہ نو دیتا ہوئے۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ غزوہ حنین دے بھی مجاہد نے، کون نے؟ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ توجہ فرمانا، جے غزوہ تبوک دا موقع آیا ہوئے میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک دے اندر شرکت کیتی ہے۔ نبی علیہ السلام نے جدو غزوہ تبوک جس نو جیش الاسرہ کیا جاندا ہوئے اس واسطے لشکر کشی کیتی ہے، اس لشکر دے اندر مجاہدین دے نال جہاد کرنے والے اندر سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، حتیٰ کہ جدو تبوک دے مقام تے شاہ روم دا خط آیا ہوئے نبی علیہ السلام نو، نبی علیہ السلام نے فرمایا بلاؤ معاویہ رضی اللہ عنہ، بلایا گیا، فرمایا معاویہ شاہ روم دا خط پڑھو اے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کون نے؟ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے غزوہ تبوک اندر شرکت کیتی ہے، اور غزوہ تبوک دے اندر جنہاں شرکت کیتی ہے قرآن دا اعلان کی ہے، فرمایا لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُحَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ، سورہ توبہ دی آیت نمبر 118 پڑھی ہے۔ اللہ پاک نے اعلان فرمایا اسی معاف کر دیتا ہے مہاجرین و انصار تے محمد مصطفیٰ نو تے غزوہ تبوک دے مجاہدین نو۔ غزوہ تبوک اندر شرکت کرنے والے مجاہدین دے واسطے عام معافی دا اعلان ہے۔ میں کہا کرنا غزوہ تبوک دے تمام مجاہدین واسطے رب نے عام معافی دا اعلان کیا، ان مجاہدین اندر میرے معاویہ شامل نے، رب نے معاویہ نو معاف کر دیا۔ آج دشمن معاویہ تے جرا کیوں کرے؟ اور یاد رکھو معاویہ عظیم شخصیت ہے جس دے نال رب نے جنت دا وعدہ کیا دنیا اندر۔ پڑھئے سورہ حدید دی آیت نمبر 7 ہے، فرمایا الذین انفقوا من بعد وقاتلوا وکلا وعد اللہ الحسنی، فرمایا جنہوں نے فتح مکہ تو بعد اللہ دے راستے اندر خرچ کیا اور قتال کیا، جہاد کیا، رب فرما رہے ہیں میں انہوں نے جنت دا وعدہ کیتا ہے۔ میرے معاویہ نے فتح مکہ دے موقع دے اسلام دا اظہار کیا، اس تو بعد غزوہ حنین اندر شرکت کی ہے، پھر غزوہ تبوک اندر شرکت کیا۔ رب فرما رہے ہیں جنہاں قتال کیتا وقاتلوا وکلا وعد اللہ الحسنی، رب فرما دے جنہاں فتح مکہ تو بعد تبوک دے اندر حنین اندر دیگر غزوات اندر شرکت کی، میں رب دا وعدہ ہے انہوں نے میں جنت عطا کرانگا۔ گویا رب نے اعلان کر دیا کہ میں معاویہ نو جنت عطا کرانگا۔ فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان،
رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. کون نے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. چند ایک احادیث تے توجہ فرمائی ہے. دلائل النبوہ بہکی اندر روایت آندی ہے. میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کون نے سیدنا عبداللہ بن عباس نبی پاک دے سکے چچا عباس دے بیٹے نے. کون نے سیدنا عبداللہ بن عباس شیر خدا محبوب خدا سیدنا مولا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے چچا دے بیٹے نے سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اہل بیت دے فرد نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماندے نے. سیدنا عبداللہ فرماندے نے ایک دن میں بچہ سا چھوٹی عمر دا سا میں بچے اندر کھیل رہا ہاں تے نبی علیہ السلام آ گئے نے. محبوب نے فرمایا عبداللہ مینوں جدو آواز دیتی ہے میں مصطفیٰ نو ویکھیا آوے میں دوڑیا تے دوڑ کے میں دروازے دے پیچھے چھپ گیا ہاں. نبی علیہ السلام نے آگے بڑھ کے مینوں پکڑ لیا آوے. سیدنا عبداللہ فرماندے نے محبوب علیہ السلام نے جدو مینوں پکڑیا تے میرے دونوں کندیاں دے درمیان اندر نبی پاک نے تھپکی دیتی ہے اور فرمایا عبداللہ جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا عبداللہ جاؤ تے جا کے معاویہ نو بلا کے لے آؤ. یا رسول اللہ معاویہ رضی اللہ عنہ کی کہنا میں. فرمایا عبداللہ بلاؤ معاویہ نو تے معاویہ نو فرماؤ آ کے وہی لکھ لون. دوسری حدیث صحیح مسلم اندر کہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام تے جڑی وہی نازل ہوندی سیدنا امیر معاویہ وہی لکھیا کر دے. کاتب وہی ہے سیدنا امیر معاویہ. امین کاتب وہی نے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام نے اپنا کاتب منتخب کیا. ایک سوال کرنے لگا پوری دیانتداری نہ جواب دیجئے. جس بندے دی امانت تے جس بندے دی شرافت تے جس بندے دی دیانت تے آج ساڑا یقین اعتبار نہ ہوئے اسی اس نو اپنے نال کلرک رکھن لی منشی رکھن لی تیار. اچھی بولو تو آنو جو بندہ ایسا ہوئے جڑا بے ایمان بھی ہوئے جڑا ایمان ٹھیک نہ ہوئے جڑا امانت دار نہ ہوئے جڑا دیانت دار نہ ہوئے تو آنو آکیے نو اپنا منشی رکھ لو کلرک رکھ لو رکھو گے. مصطفیٰ سیدنا امیر معاویہ نے اپنے کاتب بنا کے بتلا دیا. امیر معاویہ دے ایمان اندر امیر معاویہ دی دیانت اور امانت اندر کوئی شک نہیں ہے. فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. کون نے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ حدیث مسند احمد اندر نبی علیہ السلام دے صحابی سیدنا ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ اس حدیث دے راوی نے فرماندے نے نبی علیہ السلام نے دعا کی تھی. فرمایا اللہم علمہ الکتاب والحساب وقہ العذاب. اے اللہ تو معاویہ نو کتاب دا تے حساب دا علم سکھا دے. اے اللہ واقع العذاب. اے اللہ میں نبی تیرا معاویہ واسطے دعا کرنا اللہ معاویہ نو عذاب تو محفوظ کر لئی. یہ تے نبی علیہ السلام نے سیدنا امیر معاویہ لی دعا کی دی ہے. جامع ترمذی اندر حدیث آن دی ہے 3842 نمبر حدیث ہے. نبی پاک نے دعا کی تھی اللہم اجعلہ ہادیا و مہدیا وحد بہی. اے اللہ معاویہ رضی اللہ عنہ ہدایت دے دے. اے اللہ معاویہ نو مہدی بنا دے. اے اللہ معاویہ دی وجہ تو اگے لوگوں نے ہدایت عطا کر دے. فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ واعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ذالک الفوز العظیم. کون نے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خال المؤمنین سیدنا امیر معاویہ خال المسلمین سیدنا امیر معاویہ. تسی کہو گے خال المسلمین دا معنی کیوے؟ خال المسلمین مسلمانوں کے ماموں. خال المؤمنین مومنوں کے ماموں جان سیدنا امیر معاویہ. معاویہ 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 نام اتنا پیارا ہے. میں تے کیا کرنا میری جن جان نے سیدنا امیر معاویہ میرے ایمان دی لذت تے سکون تے قرار تے سکون نے سیدنا امیر معاویہ
جڑا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ دا نام لوے اندر ایمان ہوئے تے سینے اندر ٹھنڈ پیندی ہے تے جدے اندر ایمان نہ ہوئے معاویہ دا نام لے کے معاویہ دا نام سن کے سینہ دا سڑ جاندہ ہے ویکنا ہوئے کسے بندے اندر ایمان پرکھنا ہوئے معاویہ کا نام لے دو پتہ چل جائے گا بندہ مومن ہے یا نہیں کہاں یاد آئے امام نسائی رحمہ اللہ تہذیب الکمال اندر امام مزی رحمہ اللہ الفاظ لائے سیدنا امام نسائی رحمہ اللہ فرماندے نے اسلام ایک امارت ہے اور اس امارت دا دروازہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ اکرام نے فرمایا جس طرح کسی بندے نے امارت اندر داخل ہونا ہوئے تے دروازہ کھٹکھٹاندہ ہے ایویں جڑا بندہ اسلام تک پہنچنا چاہے وہ صحابہ اکرام تک پہلے پہنچے گا پھر سیدنا امام نسائی رحمہ اللہ فرماندے نے جڑا بندہ صحابہ اکرام نو برا کہندا ہوئے گویا اسلام دی امارت نو گرانا چاہندا ہوئے پھر امام نسائی رحمہ اللہ فرماندے نے جویں اسلام دی امارت دا دروازہ صحابہ نے اسی طرح صحابہ اکرام بھی ایک امارت دی مانند نے اور اس امارت دا دروازہ امیر معاویہ نے فرمایا جڑا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ برا کہے گا جڑا امیر معاویہ تے جرا کرے گا جڑا امیر معاویہ دی شان اندر تنقید کرے گا جڑا امیر معاویہ تے جرا کرے گا جڑا امیر معاویہ نو تان و تشنید دا نشانہ بنائے گا وہ کوفی رافضی ہوئے ایرانی رافضی ہوئے یا پاکستانی رافضی ہوئے وہ جیلم دا کوئی مرزا ہوئے وہ جیلم دا کوئی رافضی ہوئے یا جناب علی وہ کوئی فیصلہ آباد دا جالوی رافضی ہوئے سیدنا امام نسائی رحمہ اللہ فرما گئے فرمایا جڑا بندہ جس طرح کسی گھر اندر کسی مکان اندر داخل ہونا ہوئے پہلے اس تے دروازے تے دستک دینے دروازہ کھلے تے پھر بندہ مکان جا سکتا ہے فرمایا صحابہ اکرام ایک امارت دی مانند نے اور اس امارت دا دروازہ سیدنا امیر معاویہ نے فرمایا جڑا بندہ امیر معاویہ نو برا کہے گا وقت آئے گا اور باقی سارے صحابہ دی بھی توہین کرے گا جنہاں آغاز اندر معاویہ تے جرا کی پھر سیدنا عثمان تے بھی جرا کرنے لگے مجھے کوئی کسی کی پرواہ نہیں ہے یہ جان رب نے دی ہے موت کا وقت متعین ہے جو رات میری قبر میں ہے وہ باہر نہیں آ سکتی جو باہر ہے وہ قبر میں نہیں آ سکتی جو گھڑی جو وقت جو رات جیل میں ہے وہ آزادی میں نہیں مل سکتی جو آزادی میں ہے وہ جیل میں نہیں آ سکتی یہ سانسیں رب کے ہاں لکھی جا چکی ہیں کتنی سانسیں کتنی زندگی ہے میں حق کو نہیں چھپا سکتا میں اعلانیہ کہوں گا وہ مرزا جیل میں ہو نیم رافضی یا کوئی پاکستانی ایرانی کوفی رافضی ہو یا کوئی جالوی نیم رافضی ہو یا مودودی کی صورت میں خلافت و ملوکیت لکھ کے جو سیدنا امیر معاویہ پہ توہین کر رہے ہیں سن لو اہل حدیث رب کی زمین پہ زندہ ہے میں اہل حدیث کا فرزند ہونے کی حیثیت سے اعلان کرتا ہوں جاؤ پوری کائنات کے سامنے ہم اعلان کرتے ہیں محمد مصطفیٰ کے سارے صحابہ پاک ہیں سارے صحابہ جنتی سارے صحابہ ایماندار سارے صحابہ کے دلوں میں ایمان رب نے کوٹ کوٹ کے بھر دیا تھا سارے صحابہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے جاؤ پوری کائنات میں جس رافضی اور نیم رافضی کو کسی ایک صحابی پہ اور بالخصوص سیدنا امیر معاویہ پہ کوئی ایک اعتراض ہو وہ پیش کرے رب کی رحمت و فضل سے ہم ایک ایک صحابہ پہ آنے والے اعتراض کو دھو کر کے صحابہ کی شخصیت کو نکھار کے شیشے کی طرح امت کے سامنے رکھ دیں گے کیونکہ اس امت کا ایمان اور معیار محمد مصطفیٰ کے صحابہ ہیں اور میرے علم اندر ہے اس سختی اور اس ترشی دا انجام کیا ہے اس سختی دا انجام حضرت حبیب الرحمن یزدانی شہید بھگت چکے اس سختی دے انجام دے اندر حافظ عبداللہ شیخو پوری رحمہ اللہ دی داڑھی شہید کی گئی اسی سختی دے انجام دے اندر صحابہ دے دفاع اندر شہزادیاں جیسا نوجوان حضرت قائد علامہ شہید رحمہ اللہ
آگے بڑھے. علامہ شہید دے بچے یتیم ہوئے, علامہ شہید دی بیوی بیوہ ہوئی. میری ایک جوانی کیا, میرے جیسے سینکڑوں جوان ہون, یوتھ فورس دے سارے جوان بھی علامہ شہید دی عظمت تے قربان کر دیتے جان. علامہ شہید دی عظمت حق ادا نہیں ہوئے گا اگر علامہ احسان علی ظہیر شہید رحمہ اللہ صحابہ دی عظمت واسطے, شان صحابہ واسطے کٹ سکتے نے, اپنے جسم دیا بوٹیاں کروا سکتے نے. پھر میری کیا حیثیت ہے اگر ساڑھے وجود دے ٹکڑے بھی کر دیتے جان. یہ سودا مہنگا نہیں ہے, لیکن جب تک جیاں گے کسی زبان نو, کسی قلم نو صحابہ اکرام تے جرا نہیں کرنے دیاں گے. جو قلم آگے بڑھے گا توڑ کے رکھاں گے, جو زبان آگے بڑھے گی کاٹ کے رکھ دیاں گے. قانون اگے گزارش کریں گے, ہم سے نہیں برداشت ہوتا, ہم سے نہیں برداشت ہوتا کوئی صحابہ کی توہین کرے. ہمارے لیے کوئی راستہ متعین کرو, یا دشمنان صحابہ کو سزا دو یا ان کو جیلوں میں بند کر دو. ہمیں اپنی جان کی کوئی پرواہ نہیں ہے. ہمارا تو ایمان ہے اگر صحابہ کی عظمت کے لیے ہمارے وجود کے ٹکڑے بھی کر دیے جائیں, اے اللہ تو ہمارے وجود کے ٹکڑوں کو قوت گویائی عطا کرنے پہ قادر ہے. ہمارے وجود کے ٹکڑے بھی کر دیے جائیں, اللہ ان کو قوت گویائی عطا کر دے. ہمارے جسم کے گوشت کے ہر ٹکڑے سے آواز آئے گی صحابہ کے ایمان میں, صحابہ کے جنتی ہونے میں, اور سیدنا امیر معاویہ کے مومن ہونے میں, معاویہ کے جنتی ہونے میں کوئی شک نہیں ہے. کوئی دوسرا پہلو نہیں ہے. ہمیں ملک پیارا ہے, ملک کا امن پیارا ہے, لیکن میں ہاتھ جوڑ کے اداروں سے گزارش کروں گا, کیا تمہاری آنکھوں پہ پٹی بندھی ہے؟ نہیں. تمہارے بھی علم میں ہے کئی سالوں سے دشمنان اصحاب رسول ہر گلی و بازار میں دندناتے پھرتے ہیں. ہمارے بھی ایمان کا مسئلہ ہے, بڑی برداشت کر لی ہم نے. ہمارے لیے بھی کوئی راستہ متعین کر دو, ہم کہاں جائیں. ہم سے نہیں برداشت ہوتی صدیق کی توہین, ہم سے نہیں برداشت ہوتی سیدنا عمر کی توہین, ہم سے نہیں برداشت ہوتی امی عائشہ صدیقہ کی توہین. ہماری ماں کو کوئی گالی دے ہم اس کو برداشت نہیں کرتے. کروڑ ہماری سگی مائیں عائشہ صدیقہ تیرے دوپٹے پہ قربان کر دے, تیری عظمت کا حق ادا ہی نہیں ہوتا. ہم سے نہیں برداشت ہوتی امیر معاویہ کی توہین. یہ سارے صحابہ اہل بیت ہمارے ایمان کا مسئلہ ہے. اگر رافضیتیاں زبانہ صحابہ رسول دی توہین اندر آگے بڑھ چکیاں نے, یا تو قانون انہوں لگام پہنائے, وگرنہ یوتھ فورس دے جوان بھی جذبات رکھ دینے. اللہ دے بندوں کس راستے اندر ملک نو قوم نو لے جانا چاہ رہے, دشمنان صحابہ رسول نو لگام ڈالیے, پابند سلاسل کیجئے, قانون بنا دو. جو کسی ایک صحابی کی توہین کرے اس کو سزا دی جائے, پابند سلاسل کیا جائے, تاکہ اس ملک میں صحابہ کی عزت عظمت محفوظ رہ سکے. فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ذالک الفوز العظیم. کون نے؟ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, خال المسلمین خال المومنین, ہر مومن دے مامو سیدنا امیر معاویہ. محبت نہ معاویہ دا نام گون جاوے, ہر مومن دے مامو. نہیں نہیں نہیں, جدے اندر ایمان ہے وہ بولے, جدے اندر ایمان نہیں انہوں چپ رہن دی اجازت ہے. ہر مومن دے مامو کون؟ امیر معاویہ. معاویہ 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 دا نام عام کر دو, معاویہ دا نام عام کر دو, معاویہ دا نام عام کر دو. ہر گلی اندر, ہر بازار اندر, ہر دکان تے سٹیکر بنوا کے, بینر بنوا کے لگا دو, امیر المومنین سیدنا امیر معاویہ, علی المرتضیٰ دے بھائی سیدنا امیر معاویہ, جنہ دے حد حسن ابن علی نے سلو کی تھی ہے, انہیں سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اللہ اولاد دے اللہ بیٹا عطا کرے نام رکھیے
معاویہ، نام رکھیے معاویہ، نام رکھیے معاویہ، یہ نام ہی بڑا پیارا ہے، سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خال المسلمین خال المومنین نے توجہ فرمانا کتاب السنہ دے اندر امام خلال رحمت اللہ علیہ روایت لے کے آئے نے عبد الملک بن عبد الحمید المیمونی رحمہ اللہ نے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کو سوال کیتا ہوئے، اے امام صاحب جی عبد الملک کی فرما دے ہو؟ فرمایا امام صاحب دسو تے صحیح نا، کیا نبی علیہ السلام نے نہیں فرمایا کہ قیامت والے دن سارے دیاں رشتہ داریاں تے حسب و نسب کٹ جان گے سوائے میں محمد حسب و نسب دے؟ قیامت والے دن نبی علیہ السلام نے فرمایا سب دی رشتہ داری دا تعلق منقطع ہو جائے گا سوائے میں نبی دی رشتہ داری اور تعلق دے۔ پھر عبد المالک کہنے لگے اے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ بتلاؤ کیا ایک قرابت داری اور رشتہ داری سیدنا امیر معاویہ نو حاصل ہے؟ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ فرمان لگے عبد الملک کیوں نہیں، امیر معاویہ نو مقام حاصل جان دے نہیں ہو؟ امیر معاویہ نبی پاک دے برادر نسبتی نے، نبی پاک دی بیوی ام حبیبہ دے بھائی نے۔ برادر نسبتی اردو اندر لفظ ہے، پنجابی اندر جس نو سالہ آنے امیر معاویہ کی ہمشیرہ محترمہ رسول اللہ کی زوجہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ ام المومنین، اور کتاب السنہ اندر ہی موجود ہے۔ احمد بن حمید ابو طالب کو بھی سوال کیا گیا کیا سیدنا امیر معاویہ مومنہ دے ماموں نے؟ فرمایا ہاں ہاں امیر معاویہ مومنہ دے ماموں نے، کیونکہ امیر معاویہ دی ہمشیرہ مصطفیٰ دی زوجہ ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ کو پوچھا گیا امام شافعی رحمہ اللہ کیا امیر معاویہ مومنہ دے ماموں نے؟ فرمایا ہاں مومنوں کے ماموں ہیں امیر معاویہ۔ امام حکم بن حشام کو سوال کیا گیا، انہوں نے جواب بھی ہے معاویہ مومنوں کے ماموں ہیں۔ اور تو انہوں مزیدی بات سنا دیا البدایہ والنہایہ اندر سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ توجہ فرمانا، سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صفین دی جدو جنگ لڑی ہے، جڑے صفین دے اندر قیدی بنے نے، اونا دے اندر ایک قیدی اس دا نام عمر بن عوس ہے۔ عمر بن عوس نو جدو گرفتار کیتا گیا ہوئے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے سامنے جدو عمر بن عوس نو لیاندہ گیا ہوئے، عمر بن عوس کہنے لگے اے معاویہ منو چھوڑ دو، منو آزاد کر دو۔ فرمایا نہیں میں آزاد کرانگا، نہیں چھوڑاں گا۔ کہنے لگے معاویہ میں توڑا بھانجا لگنا، تسی میرے ماموں جے، مینو آزاد کر دو، مینو چھوڑ دے۔ وہ سیدنا امیر معاویہ فرمانے لگے میں تیرا ماموں کس طرح؟ تے عمر بن عوس کہنے لگا اے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کیا تو اڈی ہمشیرہ محترمہ نبی پاک دی زوجہ نہیں؟ فرمایا ہاں میری بہن میری ہمشیرہ ام حبیبہ نبی پاک دی زوجہ ہوئے۔ تے فرمایا معاویہ اللہ پاک نے قرآن اندر کیا ہوئے النبی اولا بالمومنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، اللہ نے فرمایا محبوبہ اعلان کر دیو تو اڈیاں بیویاں مومنہ دیاں ماما نے۔ اے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے تو اڈی ہمشیرہ محترمہ ہر مومن دی ماں میں، ہر مسلمان دی ماں میں، ام حبیبہ میری ماں لگیاں نے، تسی ام حبیبہ دے بھائی ہو تے میرے ماموں جے۔ جو اتنے الفاظ سنے سیدنا امیر معاویہ نے عمر بن عوس نو آزاد کر دیا۔ اور تاریخ دمشق اندر 80 جلد اندر عربی اندر کتاب ہے تاریخ دمشق، اس اندر الفاظ موجود نے۔ امام حافظ ابن عساکر رحمہ اللہ نے تاریخ دمشق اندر باقاعدہ باب قائم کیا خال المؤمنین و خال المسلمین سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ۔ کون نے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ جنہ دے بارے قرآن کہہ رہے ہیں؟ فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ذالک الفوز العظیم۔
کون نے؟ سیدنا امیر معاویہ جنہ تے جنت واجب ہو چکی سی، جنہ دی زندگی اندر پیغمبر بشارت بیان کیتی ہے۔ توجہ کرنا حدیث پاک تے، میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نبی پاک نے فرمایا صحیح البخاری اندر فرمایا ان اول جیش من امتی یغزون البحر قد اوجبوا، نبی پاک نے فرمایا پہلا میری امت دا جہادی لشکر جڑا سمندری راستے دے ذریعے بحری بیڑے تے سوار ہو کے جہاد کرے گا، فرمایا قد اوجبوا، انہاں تے جنت بھی واجب ہے تے انہاں تے مغفرت بھی واجب ہے۔ یاد رکھنا سب تو پہلے سمندری بیڑا بنانے والے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے ان اول جیش من امتی یغزون البحر قد اوجبوا، اس حدیث دے مطابق سب تو پہلے سمندری راستے تو جہاد کرنے والے اور لشکر دے جناب علی قیادت کرنے والے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے، میں اس حدیث کی روشنی اندر کہہ سکنا میرے امیر معاویہ تے جنت بھی واجب ہے، میرے امیر معاویہ تے جناب علی مغفرت بھی واجب ہے۔ دوسری حدیث صحیح مسلم دے اندر میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد، محبت نہ درود پاک پڑھیے میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد۔ تھکتے نہیں گئے؟ ہاتھ کھڑے کرو جڑے تھکے بیٹھے ہو۔ اصل اندر اے کوئی نہیں تھکے، جی میں محنت رہنا میں سدیا گھنٹے کو بعد میرا گلا کھولنا ہوتا ہے، گھنٹے بعد گلا جدو کھل گیا تو پھر گھنٹہ انشاءاللہ جان نہیں میں تھوڑی چھاڑ دوں۔ پکے ہو نا انشاءاللہ؟ پکے ہو؟ ہاتھ کھڑے کرو جڑے جڑے سننا چاہتے ہیں۔ چلو یہ مطلب دعا کریے۔ فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، کون؟ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے صحیح مسلم اندر حدیثاں دی ہے، میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ فرماندے نے، سیدنا انس فرماندے نے ایک دن نبی علیہ السلام سیدہ ام حرام بنت ملحان رضی اللہ تعالیٰ دے پاس تشریف لے گئے نے، نبی علیہ السلام ایویں ٹیک لگا کے بیٹھ گئے نے، جدو محبوب ٹیک لگا کے بیٹھے نے تے اچانک نبی علیہ السلام نو نیند آ گئی ہے۔ نبی علیہ السلام پھر جدو بیدار ہوئے نے تے محبوب علیہ السلام مسکرا رہے نے، نبی پاک دے چہرے تے تبسم میں سیدہ ام حرام فرمان لگیاں یا رسول اللہ مسکرا کیوں رہ جائے؟ نبی پاک نے فرمایا ام حرام جی یا رسول اللہ، فرمایا جدو میں سو رہا سا تے خواب دے اندر اللہ نے مینوں کچھ لوگ دکھائے نے جڑے جنت دے اندر جڑے سمندری سبز سمندری راستے تو جہاد کرنگے، سبز سمندر دے اندر جا کے لشکر کشی کرنگے تے جہاد کرنگے۔ فرمایا میری اے صحابیہ ام حرام میں ویکھیا وے جڑے سمندری راستے تو جہاد کرنگے رب نے وکھایا وے جنت دے اندر بیٹھے نے تے تخت تے ایویں بیٹھے نے جویں بادشاہ اپنے تخت تے بیٹھا ہوندا وے۔ فرمایا جنت میں ہوں گے اور جنت پہ ایسے براجمان ہوں گے تختوں پہ جیسے بادشاہ تخت پہ براجمان ہوتا ہے۔ سیدہ ام حرام فرمان لگیاں یا رسول اللہ میرے لیے دعا کر دو میں بھی پھر اس لشکر اندر ہوواں۔ فرمایا ام حرام سن لو تسی بھی اس لشکر اندر ہو گیاں۔ پھر وقت آیا جدو لشکر کشی ہوئی ہے، سیدنا امیر معاویہ لشکر کشی کیتی ہے، اس لشکر دے اندر سیدہ ام حرام بھی شامل سن، راستے اندر وفات ہوئی ہے، شہادتی موت آ گئی ہے۔ اس سیدنا امیر معاویہ نے جنہ دے بارے جنت دی بشارت مصطفیٰ بیان کر گئے، فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوان وأعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ذالک الفوز العظیم۔ امیر معاویہ کون عظیم ترین انسان نے جنہ دے دل اندر مصطفیٰ دی عقیدت پیغمبر دی محبت کوٹ کوٹ کے رب نے بھر چھوڑی سی۔ سیدنا امیر معاویہ کتنا پیغمبر نہ پیار کر دے، امیر معاویہ مصطفیٰ نہیں بلکہ پیغمبر دے تبرکات نہ بھی پیار کر دے۔ روایت دے توجہ فرمانا، تاریخ دمشق اندر روایت آن دی ہے، حافظ ابن عساکر رحمت اللہ علیہ تاریخ دمشق دی 62 نمبر جلد اندر روایت لے کے آئے نے۔ سیدہ ام علقمہ روایت کر دیا نے کہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے جدو ملک شام تو مدینہ پاک اندر تشریف لے آن دے، سیدھے صدیقہ کائنات اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ دے حجرہ پاک تے تشریف لے آن دے۔ جان دیو امی عائشہ صدیقہ دا حجرہ کیا ہے؟ امی عائشہ صدیقہ کا حجرہ کیا ہے؟
ہائے الدیسو تمہیں کیا کہوں، سوگی میری قوم۔ امی عائشہ کا حجرہ کیا ہے؟ امی عائشہ صدیقہ کا حجرہ کیا ہے؟ تسی این چوپ بیٹھے ہو جو میں تسی ادھروں پیسے لے ہوئے نے۔ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حجرہ، جہاں صدیقہ کہلاتے ہیں پیغمبر کی وفات کے بعد 50 سال بیوگی کی حالت میں زندگی بسر کی ہے۔ صدیقہ کہلاتے نے جس گھر میں زندگی گزاری ہے وہ گھر گھاری نہیں ہے، بلکہ وہ گھر جنت کا ٹکڑا۔ صحیح البخاری کتاب الحوض کے اندر رسول اللہ کی حدیث موجود ہے، فرمایا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ۔ نبی پاک نے فرمایا میرے ممبر تو لے کے میرے حجرے تک، میرے ممبر تو لے کے میرے حجرے تک جتنی جگہ وے ساری اللہ دی جنت ہے، جنت ہے ٹکڑا وے ریاض الجنہ اندر اما عائشہ نے زندگی گزاری ہے۔ اور پیار دی بات ہے وے اس جنت دے ٹکڑے اندر مصطفیٰ بھی دفن ہے تے مصطفیٰ دے نال صدیق تے عمر بھی دفن ہے۔ میں کدے کدے سوچیا کرنا ہے میرے اللہ، پیغمبر علیہ السلام دے نال حجرے دے اندر شیر خدا علی المرتضیٰ دی قبر بھی بن سکتی سی، تو علی دی قبر کیوں نہ بنوائی؟ مصطفیٰ دے نال اسی جنت دے ٹکڑے اندر سیدنا امام حسن و حسین دی قبر بھی رب بنوا سکتا سی، لیکن اختیار تو رب دے، مرضی تو رب دی ہے۔ اے اللہ تو امام حسن و حسین دی قبر کیوں نہیں بنوائی؟ وہاں صدیق اور عمر کی قبر کیوں ہے؟ جڑی بات میری سمجھ اندر آئی ہے، رب سمجھانا چاہتا وے کہ علی دے ایمان تے کوئی باس ہی کوئی نہیں۔ اہل حدیث کا بھی ایمان ہے کہ علی ہمارے ایمان کا حصہ ہے، علی مومن ہے۔ سیدنا حسنین کریمین کے ایمان پہ بھی کسی کو کوئی ڈاؤٹ نہیں، کوئی شک نہیں۔ ہر اہل حدیث کا ایمان ہے سیدنا حسنین کریمین مومن بھی ہیں، جنتی بھی ہیں، جنتی نوجوانوں کے سردار بھی ہیں۔ اے اللہ تم نے ان تینوں کی قبریں وہاں نہیں بنوائی، ابو بکر عمر کی قبر کیوں بنوائی ہے؟ رب سمجھانا چاہ رہا ہے الدیسو اونا تینہ دے ایمان تے کسی نے شک کوئی نہیں، میں قبرہ اونا دیاں بنوائیاں جنہ دے ایمان تے لوکاں بکواس کرنی سی۔ میں نے اپنے اختیارات سے میں نے تقدیر میں لکھ دیا تھا ابو بکر کی قبر ریاض الجنہ میں بنے گی، عمر کی قبر ریاض الجنہ میں بنے گی، تاکہ کل کو کوئی رافضی، کوئی دشمن ابو بکر اور عمر ان کے جنتیوں کا انکار نہ کر سکے۔ فرمایا ویکھ لو دنیا بھی ابو بکر تے عمر جنت نے۔ جڑا کہنا صدیق جنتی نہیں، عمر جنتی نہیں، اس نے پوچھو تو انہ ہے، تو نبینا ہے؟ جو کہ نہیں، پھر اس نے پوچھو مدینہ تو رسول جو گیا ہے؟ جو آکھے گیا ہوا، تو اس نے آکھو ریاض الجنہ نہیں گیا، روزہ رسول تے نہیں گیا، کہے گا میں گیا ہوا، انہوں پھر آکھو تو اندھا ہے؟ وہ کو آکھے گا کیوں میں اندھا کیوں؟ میں تو روزہ رسول ویکھ کے آیا، انہوں کہ نہیں تو اندھا ہے۔ وہ کہے گا ویکھو میری آنکھاں ٹھیک نے، میں تو انہوں ویکھ رہا، انہوں کہ ظاہری تیری آنکھاں ٹھیک نے، اندروں تیرا نور ختم ہو چکے ہیں۔ اگر تیری نگاہ ٹھیک ہوندی تو اندھا نہ ہوندا تے جودو روزہ رسول تے تو پہنچیا سی ادو اعلان کر دیندہ صدیق بھی جنتی عمر بھی جنتی۔ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوان۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ تاریخ دمشق اندر روایت آندی ہے، سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ جدو شام تو تشریف لے آندے مدینہ پاک اندر، سیدھے امی عائشہ صدیقہ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ دے پاس تشریف لے آندے تے آکے فرماندے اما جان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کچھ بال مبارک تو آڑے پاس نبی پاک دے تبرکات موجود نے، اے اممہ جی نبی پاک دے تبرکات میرے حوالے کرو۔ تے مصطفیٰ دی چدر مبارک جس نو قرآن یا ایوہ المزمل تے مدثر کہہ رہے آوے، اممہ جی مصطفیٰ دی پکیزہ کملی بھی میں نو دے ہونا۔ تے سیدنا امیر معاویہ
نبی پاک دے بال مبارک لے کے پانی اندر بگھو دیندے تے پھر پانی چو باہر نکال کے اس پانی نو پی لیندے تے مصطفیٰ دی چادر اپنے جسم تے لپیٹ لیندے نال فرمایا کر دے اے پیغمبر دے تبرکات نے میں معاویہ نو سکون تے راحت مل داوے۔ دوسری روایت توجہ فرمانا البدایہ اندر روایت آن دی ہے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ میرے توڑے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ ادا کیتا ہوئے نبی علیہ السلام عمرہ ادا کر کے مروہ دی پہاڑی تے پہنچے نے مصطفیٰ اپنے بال مبارک کٹوانے لگے آواز دیتی بلایا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا معاویہ جی یا رسول اللہ فرمایا میرے بال کٹ دے ہو سیدنا امیر معاویہ نے نبی پاک دے بال بھی کٹے نے اگلی بات توجہ کرنا سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ دے پاس مصطفیٰ دے چاند ایک بال مبارک سن سیدنا امیر معاویہ نے محفوظ کیتے سن نبی پاک دے چاند ایک ناخن مبارک بھی سن سیدنا امیر معاویہ نے محفوظ کیتے سن سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ دی جو وفات دا وقت قریب آیا ہوئے اپنی اولاد نو بلایا بلا کے فرمانے لگے اے میرے بیٹو سن لو اے نبی پاک دے بال مبارک نے اے مصطفیٰ دے ناخن مبارک نے اگر میں فوت ہو جاواں تے جدو میں دفن کرنے لگو تے اے مصطفیٰ دے بال تے ناخن میرے ناک میری اکھاں تے میرے چہرے ہونٹاں تے رکھ دینا مصطفیٰ دے تبرکات نے میں معاویہ نے تقریباً کوئی 50-52 سال 53 سال سنبھال کے مصطفیٰ دے تبرکات رکھے نے میں معاویہ دی خواہش ہے جدو میں قبر اندر جاواں مصطفیٰ دے تبرکات بھی ساتھ لے جاواں فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ حدیث تے جوانوں پیغام لے جائیے مستدرک حاکم دی حدیث نمبر 6656 ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا جڑا معاویہ نو برا کہ اس تے اللہ دی لعنت ہے اس تے اللہ دے فرشتیاں دی لعنت ہے اس تے ساری انسانیت دی لعنت ہے محبوب نے فرمایا جڑا معاویہ تے جرا کرے معاویہ دی توہین کرے فرمایا اللہ قیامت والے دن ایسے شخص دی نہ کوئی فرضی عبادت قبول کرے گا نہ نفلی عبادت قبول کرے گا مستدرک حاکم اندر 6656 نمبر حدیث ہے حوالہ لکھ کے لے جائیے سند دا ذمہ داراں حوالے دا ذمہ داراں سیدنا اوائم بن سائدہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس حدیث تراوی فرمان دے پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ پاک نے انبیاء اندروں چن لیا ہوئے پھر نبی پاک نے فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے انسان اندروں بہترین لوگوں نو چن کے میرے صحابہ منتخب کیا ہوئے نبی پاک نے فرمایا اللہ نے میرے صحابہ نو چن لیا ہوئے اللہ نے میرے صحابہ نو چن کر کے کچھ صحابہ اکرام اللہ نے میرے وزیر بنا چھوڑیا ہوئے کچھ صحابہ نو اللہ نے میرے مددگار بنا چھوڑیا ہوئے کچھ صحابہ اکرام اللہ نے میرے سسرال بنا چھوڑیا ہوئے توجہ کرنا 3 الفاظ نے نبی علیہ السلام نے 3 جملے استعمال فرمائے نے فرمایا کچھ صحابہ نو اللہ نے میرے وزیر بنایا ہوئے کچھ صحابہ اکرام نو اللہ نے میرے مددگار بنایا ہوئے کچھ صحابہ اکرام نو اللہ نے میرے سسرال بنایا ہوئے پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا جڑا میرے صحابہ اکرام نو میرے وزراء صحابہ نو میرے مددگار صحابہ نو میرے سسرال صحابہ نو سیدنا ابو بکر نبی پاک دے سسر نے سیدنا عمر نبی پاک دے سسر نے سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ نبی پاک دے سسر نے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام دے برادر نسبتی نے سیدنا عبداللہ بن عمر نبی پاک دے برادر نسبتی نے سیدنا ابو بکر صدیق دے بیٹے مصطفیٰ دے برادر نسبتی نے نبی پاک نے فرمایا جڑا میرے وزراء صحابہ نو جڑا میرے مددگار صحابہ نو جڑا میرے سسرال صحابہ نو برا کہ اس تے اللہ دی بھی لعنت ہے اس تے فرشتیاں دی بھی لعنت ہے اس تے ساری انسانیت دی لعنت ہے فرمایا اللہ قیامت والے دن ایسے شخص نہ فرضی عبادت قبول کرے گا نہ نفلی عبادت قبول کرے گا میرے معاویہ مصطفیٰ دے سسرال اندر نے جڑا معاویہ نو برا کہ اس تے اللہ دی لعنت ہے میں کہاں گا دشمن معاویہ تسی آکھنا لعنت اللہ دشمن معاویہ
محبت نہ پیار نہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عقیدت دا اظہار کیجئے جڑا ابو بکر دا دشمن، جڑا عمر دا دشمن، جڑا میرے عثمان دا دشمن، جڑا علی المرتضیٰ دا دشمن، شیر خدا دا دشمن، جڑا حسنین کریمین دا دشمن ہے، دیگر صحابہ رسول دا دشمن ہے، سب دے بارے الدیسان دا دشمن صحابہ. محبت نہ پیار نہ آواز گون جاوے دشمن صحابہ. میں ویوری توڑے کو کھوانا ہے جڑا چپ رہا ہے دا مطلب گڑبڑ ضرور ہے. میں آغاز اندر آکھیا وے معاویہ مومن دی پہچانے، معاویہ دا نام لو جیدہ سینہ ٹھر جائے او مومن جیدہ سینہ جل جاوے او دے ایمان نو ویکو ایمان کوئی نہیں او مومن کوئی نہیں. دشمن صحابہ، دشمن معاویہ، دشمن معاویہ، دشمن معاویہ، دشمن معاویہ. معاویہ دے دشمن تے لعنت اللہ دے رسول نے کی تھی ہے. معاویہ دے دشمن تے اللہ دی بھی لعنت ہے. معاویہ دے دشمن تے اللہ دی، معاویہ دے دشمن تے رسول اللہ دی، معاویہ دے دشمن تے فرشتیاں دی، معاویہ دے دشمن تے ساری انسانیت دی. تے جڑا معاویہ دا دشمن ہے او لعنت اللہ وے. جڑا معاویہ دا پیار کرنے والا وے اس تے رب دی رحمت ہوندی ہے. جڑا معاویہ دے نال محبت کرے فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ذالک الفوز العظیم. سنو کون سیدنا امیر معاویہ. معاویہ مومن مصطفیٰ قرار دے گے. معاویہ اور معاویہ کی جماعت کو پڑھو. صحیح البخاری پڑھ جائیے. نبی علیہ السلام نے فرمایا اے میرا بیٹا حسن جو سردار بیٹا ہے. فرمایا یا رسول اللہ سردار کیوں ہے؟ فرمایا میرا بیٹا حسن سردار ہے. فرمایا مومنوں کی دو جماعتوں کے درمیان، مومنہ دیاں دو جماعتوں کے درمیان گویا معاویہ اور معاویہ رضی اللہ عنہ دی جماعت نو مومن مصطفیٰ نے قرار دیا. شیر خدا علی المرتضیٰ اور انہوں نے جماعت نو مومن مصطفیٰ نے قرار دیا. فرمایا میرا بیٹا حسن سردار ہے. مومنہ دیاں دو جماعتاں اندر اختلاف ہوئے گا. میرا بیٹا حسن مومنہ دیاں دونوں جماعتاں اندر صلح کروائے گا. پھر وقت آیا سیدنا حسن بن علی نے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ صلح کی. معاویہ دے ہاتھ بیعت کی ہے اور معاویہ او عظیم انسان ہے جس کے ہاتھ پہ حسن ابن علی نے بیعت کی ہے. تم پھر معاویہ کی توہین کرتے ہو. یا حسن ابن علی کو امام ماننا چھوڑ دو یا معاویہ کے بارے زبان کھولنا چھوڑ دو. ہم تو اہل بیت کا بھی احترام کرتے ہیں. ہمارا اعلان ہے علی ہمارے حسن، ہمارے حسین، ہمارے امام جعفر، ہمارے امام زین العابدین، ہمارے امام باقر، ہمارے امام تقی و نقی موسیٰ کاظم، یہ ہمارے امام ہیں. ہم ان کا ادب کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں. ہم اہل بیت کے کسی ایک فرد کی بھی توہین نہیں کرتے، لیکن ہم اعلان کرتے ہیں اہل بیت کا بھی احترام کریں گے، صحابہ کی بھی احترام کریں گے. نہ صحابہ کی توہین برداشت ہے نہ اہل بیت کی توہین برداشت کریں گے. سیدنا حسن ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ معاویہ رضی اللہ عنہ کتنے وسعت ظرفی نہ سلو کی پیغام بھیجیا سلو لی تے ساتھ فرمایا حسن ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں کاغذ بھیج رہا معاویہ سلو کرنا چاہتا ہے. حسن رضی اللہ عنہ جڑی شرائط بھی لکھ دو معاویہ نو قبول لے. پڑھو صحیح البخاری نو نیچے سٹیمپ لگا دی کاغذ بھیج دیا. فرمایا حسن جو بھی شرائط لکھ دے گا معاویہ نو قبول ہے. ہر شرط قبول کی. پھر سیدنا حسن ابن علی نے معاویہ دے ہاتھ بیعت کی ہے. جانتے ہو معاویہ عظیم انسان ہے جس دے بارے سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرمایا کر دے سن. عبداللہ بن عباس اہل بیت دے فرد نے. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ دے الفاظ مصنف عبد الرزاق اندر موجود نے. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرمایا کر دے سن ساڑھے اندروں معاویہ تو بڑا عالم کوئی نہیں. معاویہ عظیم انسان ہے.
جنہ دے بارے امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرمایا کر دیا سن اے اللہ میں عائشہ دی عمر بھی معاویہ نو لگا دے، معاویہ عظیم انسان ہے، جنہ دے بارے اندر عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کر دے السنہ اندر امام خلال رحمہ اللہ الفاظ لائے عبداللہ بن عمر فرما دے میں اپنی زندگی اندر معاویہ تو زیادہ سخی انسان نہیں دیکھیا، اہل بیت دے فرد سیدنا عبداللہ بن عباس فرما دے نے خلفائے راشدین تو بعد معاویہ تو عظیم انسان میں نہیں دیکھیا، معاویہ رضی اللہ عنہ کون عظیم انسان نے؟ توجہ کرنا، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کو سوال کیا گیا اے امام صاحب جڑا شخص سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو عمر بن عبدالعزیز نو افضل سمجھے اس کے بارے کیا خیال ہے؟ امام اہل السنہ امام احمد بن حنبل فرمانے لگے اوے حدیث تے جوانوں غیرت مند بن کے جیو، غیرت مند بندے دا رب دی زمین تے جینا ہے، اگر تسی دوستی دے اندر اگر کالج دے اندر یونیورسٹی دے اندر ڈیرے تے بیٹھک تے ووٹاں دے چکر اندر دشمنان صحابہ رسول دے نال محبت دیاں پینگا چڑھاؤ پھر اہل حدیث کہلاؤ، جڑا دشمن صحابہ دا احترام کرے میں اس کو اہل حدیث نہیں مانتا نہیں مانتا نہیں مانتا۔ اہل حدیث وہ ہے جس کی دوستی، جس کا تعلق، جس کا پیار، جس کا محبت اور مودت کا مرکز ہو رب کا قرآن محمد کی حدیث ہو، اور صحابہ کے وفادار سے اس کی دوستی ہو۔ جو صحابہ کے غدار سے محبت کرے ہم اسے اہل حدیث نہیں مانتے۔ غیرت مند بن کے جیو، بغیرت بندے دی کوئی زندگی نہیں ہے۔ ساڑھے باپ نو کوئی برا کہہ دے، ساڑھے بھائی نو کوئی برا کہہ دے، اسی 25 سال 30 سال دے تعلق چھوڑ دینے ہیں۔ تے جڑا صحابہ محمدی توہین کرے، جنہ صحابہ نے پیغمبر تے جان قربان کی تھی، جو ان وفادار اور جان نثاروں کی توہین کرے جنہوں نے اپنی جوانی مال دولت مصطفیٰ کے لیے قربان کر دیا، تم ان کا احترام کرو، میں پھر تمہارا احترام نہیں کر سکتا۔ احترام ہے ہر اہل حدیث کا۔ میں کہتا ہوں میں تمہارا خادم نوکر ہوں، اس ہر اہل حدیث کے جوتے کو اٹھانا میں اپنی سعادت سمجھتا ہوں۔ جو مسلک اہل حدیث سے مخلص ہو، جو صحابہ اکرام سے مخلص ہو، اپنے منہج کے ساتھ مخلص ہو، اس کے جوتے اٹھانا میں اپنی سعادت سمجھتا ہوں۔ خواہ وہ 500 کی دیہاڑی کیوں نہ کمائے، 500 کی دیہاڑی کمانے والا مسلک کا وفادار اہل حدیث اس اہل حدیث سے کروڑ درجہ بہتر ہے جو کروڑوں کماتا ہے لیکن مسلک کا غدار ہے، صحابہ کا غدار ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کو پوچھا گیا اے نہیں کیا کہ جڑا معاویہ رضی اللہ عنہ تجرہ کرے او دے بارے کی خیال ہے؟ نہیں نہیں، فرمایا امام احمد بن حنبل آخری الفاظ تے غور کیجئے، اپنی بات ختم کرنے لگا، اے امام صاحب بتلائیے جڑا سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ دے نال عمر بن عبدالعزیز نو افضل سمجھے اس دے بارے کیا خیال ہے؟ فرمایا سیدنا امام احمد بن حنبل فرمانے لگے ایسے شخص دے نال نہ بیٹھو نہ کھاؤ نہ پیو، ایسے شخص تو دوری اختیار کرو جڑا عمر بن عبدالعزیز نو معاویہ رضی اللہ عنہ تو افضل سمجھے۔ اور منہاج السنہ اندر ابن تیمیہ رحمہ اللہ عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ دا قول لائے، جانتے ہو ابن تیمیہ کون ہے؟ اور الدیسو اپنے اسلاف کو یاد کیا کرو، یہ تمہارے محسن ہے، اللہ کی قسم اگر وہ قربانیاں نہ دیتے آج یہ مسلک الدیس تمہارے پاس شاید نہ ہوتا۔ یہ ان کی محنتوں کا ثمرہ ہے۔ علامہ شہید نے ایسے قربانی نہیں دی، 4 کتابیں رافضیت کے رد میں لکھ گئے ہیں، الشیعہ والسنہ، الشیعہ والتشیع، الشیعہ واہل بیت، الشیعہ والقرآن۔ اور جاؤ پورے ملک اور دے لائبریری دا چکر لگاؤ، آج بھی کوئی شخص دشمنان صحابہ رسول دے رد اندر کتاب لکھنے لگے یا مطالعہ کرنے لگے، علامہ ابن تیمیہ دی المنہاج السنہ تو مستثنا نہیں ہو سکتا۔ المنہاج السنہ لکھنے والے میرے قائد شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے، سرخیال اہل حدیث نے، انہاں دی زندگی اندر ابن المطہر ہلی بدنام زمانہ رافضی نے کتاب لکھی المنہاج الکرامہ دے نام تو ابن تیمیہ میدان اندر اترے اور اس دی کتاب دا رد کیا، صحابہ اکرام دے دفاع اندر جوابی کتاب لکھی جس کا نام ہے منہاج السنہ۔ منہاج السنہ اندر عبداللہ بن مبارک دے الفاظ موجود نے، سیدنا عبداللہ بن مبارک
رحمہ اللہ کو پوچھا گیا عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ کیا سیدنا معاویہ افضل نے یا عمر بن عبدالعزیز افضل نے؟ جواب سننا عبداللہ بن مبارک عظیم محدث نے جواب سنیے کہ معاویہ افضل یا عمر بن عبدالعزیز افضل نے؟ سیدنا عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ فرمانے لگے معاویہ رضی اللہ تعالی نے جس وقت گھوڑے تے سواروں کے مصطفیٰ دے ساتھ جہاد واسطے نکلے راستے اندر گھوڑے دی ناک تے جڑی مٹی غبار لگی ہے وہ غبار بھی عمر بن عبدالعزیز دے نالو ہزاروں درجہ زیادہ افضل ہے۔ فرمایا اس دی وجہ فرما لگے معاویہ تو عظیم انسان ہے جس نے مصطفیٰ دے پیچھے نمازاں ادا کی تیاں جدو نبی علیہ السلام نماز پڑھان دیا کیا کر دے سمی اللہ لمن حمدہ معاویہ پیچھے کہن دے ربنا ولک الحمد۔ عبداللہ بن مبارک فرمان دے اے سوال کرنے والے اس تو بڑھ کے فضیلت کی ہو سکتی ہے کہ معاویہ نبی پاک دے پیچھے نماز پڑھ دے رہنے معاویہ نو پیغمبر دی صحبت حاصل ہے معاویہ رضی اللہ تعالی نبی پاک دی رفاقت حاصل ہے اس تو بڑی فضیلت شرف کیے کہ معاویہ نبی پاک دے صحابی نے کون سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے انہاں دے بارے اندر امام معافی بن عمران کو کسی نے فرق پوچھا ہوئے اے امام معافی بن عمران دسو تے سیدنا معاویہ افضل نے یا عمر بن عبدالعزیز افضل نے فرمایا سن لو صحابہ اکرام دے بارے کوئی اور کوئی حیثیت نہیں رکھدا صحابہ دے بارے کوئی قیاس نہیں کیتا جا سکدا انہیں سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے جنہ دے بارے تاریخ ابن دمشق دے اندر الفاظ موجود نے ابراہیم بن میسرہ رحمہ اللہ فرمان دے سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے کبھی کسی نو اپنی ذات دی وجہ تو نہیں ماریا کبھی کسی نو جلدی سزا نہیں سن دے فرمایا لیکن عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ دے پاس ایک بندے نو لیاندہ گیا اور بتلایا گیا اے عمر بن عبدالعزیز اے شخص ہے جڑا سیدنا امیر معاویہ امیر المؤمنین دی توہین کرد ہے جڑا امیر معاویہ نو برا کہند ہے سیدنا عمر بن عبدالعزیز فرمانے لگے کوڑا لیاندہ جائے کوڑا لیاندہ گیا فرمایا اس نو ماریا جائے جڑا معاویہ دی توہین کرے عمر بن عبدالعزیز نے اس نو کوڑے مارے نے یہ ہے اسلام کے حکمران او حکمرانوں یہ اسلام کا حکمران ہے عمر بن عبدالعزیز جس نے گستاخ صحابی گستاخ معاویہ کو کوڑے مارے اللہ تمہیں بھی توفیق دے تم بھی قانون بنا دو کہ جو معاویہ کی توہین کرے جو صحاب کی توہین کرے اس کو سزا دی جائے گی معاویہ عظیم انسان ہے جنہوں نے نبی علیہ السلام دے کلو مسند بقی بن مخلد پڑھ جائیے 163 احادیث نو مصطفیٰ کو روایت کرنے والے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے ساری زندگی دین واسطے جہاد فی سبیل اللہ اندر ساری زندگی وقف کر گئے امیر المؤمنین سیدنا معاویہ نے اور سیدنا امیر معاویہ نے 60 ہجری اندر وفات پائی ہے آواز گونج جائے جدو میں کہا امیر المؤمنین زبان تے آواز گونجے معاویہ امیر المؤمنین نہیں بس تواڈی جان چھٹن لگی لیکن دل ٹھارو تے پھر جان چھٹنی ہے معاویہ کون فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ واعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ذالک الفوز العظیم امیر المومنین معاویہ امیر المومنین امیر المسلمین خال المومنین خال المسلمین امیر شام ہر مومن کے محبوب ہر مومن کے دل کی بہار مومن اور منافق کی پہچان ہر مومن کا پیار مصطفیٰ کے برادر نسبتی ام المومنین ام حبیبہ کے بھائی دشمنان معاویہ لعنت اللہ دشمنان معاویہ محبان معاویہ رحمت اللہ اہل حدیثو جاگو جاگنے دا وقت ہے سونے دی زندگی چھوڑیے جاگیے صحابہ رسول دے دفاع اندر آگے بڑھئے ہر چوک اندر ہر چرستے اندر ہر گلی اندر اصحاب رسول دی عظمت نو بیان کی دیئے وقت آئے گا ہر زبان پکارے گی صحابہ
حق پہ معاویہ جنتی معاویہ بس آگے بڑھنے دی دیر ہے دلائل نہ مزین ہو کے کسی رافضی اور نیم رافضی جہلمی کو متصر ہوئے بغیر دلائل دے نال ازبر ہو کے دلائل یاد کر کے علماء دے پاس بیٹھ کے سیکھ کر کے اصحاب مصطفیٰ دے دفاع اندر آگے بڑھ جاؤ انشاءاللہ وقت آئے گا پورے ملک پاکستان اندر صحابہ دی عظمت دے جھنڈے لہرا جان کے مسلک اہل حدیث غالب آ جائے گا آگے بڑھنے دا وقت ہے جیو صحابہ واسطے مرو صحابہ واسطے پیسہ خرچ کرو صحابہ واسطے سفر کرو مسلک اہل حدیث اور صحابہ دی عظمت واسطے جینا رب دی زمین تے اہل حدیث دا ہے جینا رب دی زمین تے صحابہ دے وفادارہ دا ہے فلا للہ کی تہ میں بقا کا راز مضمر ہے جسے جینا نہیں آتا اسے مرنا نہیں آتا وما علینا الا البلاغ المبین